آج چند ایک باتیں والدین کے حقوق کے بارے میں انشاءاللہ العزیز پیش کروں گا، اور اس کے بعد پھر ہم صلاۃ والسلام پڑھیں گے۔ والدین کے جو حقوق اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے ہیں، اس میں بے شمار جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے احکامات کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا۔ آپ کے سامنے چند آیات قرآن پاک سے رکھوں گا۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 83 ہے، اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے کہ تم عبادت نہ کرنا مگر صرف اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اب یہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان پر بھی اللہ پاک نے والدین کے جو حقوق ہوتے ہیں، تو اللہ پاک نے جہاں بھی ذکر فرمایا احسان کا ذکر فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے، پرہیزگاروں پر یہ حق اللہ نے لکھ دیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ انسان جب فوت ہونے لگے تو سب سے پہلے فرمایا کہ اپنے والدین کا بھی حق لکھ کر جانا کہ میرے مال میں والدین کا پہلے حق ہے۔ اب ہمارے کیا ہوتا ہے، ہمارے تو اب سب لوگ واقف ہیں، ٹائم تھوڑا ہے، اس پہ بحث نہیں کرتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 215، یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں۔ قل، تو آپ فرما دیجئے ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہ جو بھی تم خرچ کرو پہلے والدین کے لیے خرچ کرو۔ دیکھیے سب سے پہلے خرچے میں والدین کا حق ہے، اور ہمارے ہاں جب شادی ہو جاتی ہے تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ والدین سے چیزیں چھپا کر بیوی اور بچوں کے لیے لی جاتی ہیں، والدین کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے صاف احکامات ہیں کہ سب سے پہلے والدین کا حصہ ہے، اس کے بعد والاقربین اور قرابت داروں کا ہے، پھر ویتامہ اور مساکین ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب دیکھیے اللہ نے اپنے حقوق کے فوراً بعد فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ یہی چیز پیچھے بھی گزر چکی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، یہ آگے مزید اس کی تفصیل ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 151، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، فرما دیجئے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کیا حرام کیا تم پر۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ یہ دیکھیے یہی بار بار اللہ پاک ریپیٹ فرما رہتے ہیں، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ احسان کیا ہے کہ والدین نے جو بھی نیکی کی ہے اس کو گنوانا نہیں کہ آپ نے یہ کی تھی تو میں نے بھی کر دی، اتنا ان کے ساتھ نیکی کرو کہ احسان میں تبدیل ہو جائے۔ سبحان اللہ، اگر ہم یہ چیزیں اپنا لیں تو معاشرہ کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ قرآن سے دوری ہے، قرآن کی تلاوت تو ہے لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 41، حضرت ابراہیم نے کیا دعا کی اللہ سے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین، اور مومنین کو بھی بخش دینا، یوم یقوم الحساب، جس دن تو حساب کا دن قائم کرے تو میرے والدین کو بھی بخش دینا اور مجھے بھی بخش دینا۔ کتنی پیاری دعا ہے حضرت ابراہیم کی
سورہ بنی اسرائیل آیہ نمبر 23، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا اللہ تعبدو کہ نہ عبادت کرو کسی کی الا ایاہ مگر صرف اسی کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ کتنی خوبصورت باتیں ہیں، ہے نا؟ اما یبلغن عندک الکبر، اگر ان دونوں میں سے تیرے پاس کوئی بڑی عمر کو پہنچ جائے، احدہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما، دونوں یا کوئی ایک، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف مت کہنا، اف بھی مت کہنا۔ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں، ان سے اپنا آپ سنبھالا نہ جائے تو اف نہ کہنا کہ آپ نے پریشان کر رکھا ہے ہمیں۔ کتنی واضح قرآن کی آیت ہے کہ ان کو اف نہ کہنا، اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف بھی نہ کہنا۔ اب دیکھیے جب انسان کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو لاغر ہو جاتے ہیں، بعض اوقات چارپائی پہ پڑ جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہدایت کی ہے کہ ان کو جتنا بھی سنبھالنا پڑے منہ سے اف کی زبان بھی نہ نکالنا۔ بدتمیزی تو بہت دور کی بات ہے، اف بھی نہ کہنا۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور نہ ان کو جھڑکنا، اور نہ ان کو جھڑکنا، ان کو جھڑکنے سے بھی منع فرمایا۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بہت خوبصورت بات کرنا، کریم بات کرنا، نرم بات کرنا، ان کا دل نہ دکھانا، نرم بات کرنا۔ سورہ مریم آیہ نمبر 14، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ، ہم نے اس کو بنایا تھا اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے والا۔ حضرت یحییٰ کی خصوصیت بیان کی ہے کہ ہم نے ان کو بنایا تھا اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے والا۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور ہم نے اس کو سرکش اور گناہ گار نہ بنایا تھا۔ سورہ مریم کی آیت کے بعد سورہ لقمان، بلکہ سورہ مریم میں ایک اور آیت مبارکہ بھی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمائی، وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، اور وہ اپنی ماں کے ساتھ بہت نرم تھا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِی وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا شَقِیًّا، اور ہم نے اس کو نہیں بنایا تھا سرکش اور نہ سخت دل۔ حضرت مریم کی جو ان کے بیٹے کے ساتھ محبت تھی، اب یہ دیکھیے کہ جب حضرت مریم اپنے بیٹے کو لے کے قوم کے پاس گئیں، چند دن کا بچہ تھا، تو قوم کہنے لگی، اے مریم یہ تو نے کیا کر دیا؟ نہ تیری ماں بری تھی نہ تیرا باپ برا تھا، یہ تو کہاں سے بچہ لے آئی؟ تو حضرت مریم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرا روزہ ہے، میں نے بولنا نہیں ہے۔ بچے کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھ لو۔ وہ کہنے لگے، یا مریم، کہ اے مریم یہ ایک دن کا بچہ کیسے بولے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے ماں کی گود میں، قال انی عبد اللہ، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ وبرًا بوالدتی، کہ اللہ نے مجھے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے۔ سورہ لقمان آیہ نمبر 14، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اپنے باپ اور ماں کے متعلق نصیحت کی، کیا؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ اٹھایا اس کی ماں نے اس کو دکھ پر دکھ جھیل کر، وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سال میں۔ انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر کہ جس کی وجہ سے تو دنیا میں آیا۔
انشکر لی ولوالدیک، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ سورہ العنکبوت آیہ نمبر 8، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو نصیحت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اور وہ اگر تجھ سے جھگڑیں کہ تو شرک کرے اس کے ساتھ کسی چیز کو، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ جس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی پیروی نہ کرنا۔ صرف یہاں اللہ پاک نے ایک بات میں منع کر دیا کہ اگر تیرے والدین تجھے کہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کر تو ان کی پیروی نہ کرنا۔ صرف ایک بات میں اللہ نے منع کیا، اس کے علاوہ کسی بات میں اللہ نے بندے کو اپنے والدین کے سامنے بدتمیزی کرنا، اونچا بولنا، اف کہنے سے منع فرما دیا۔ سورہ الاحقاف آیہ نمبر 15، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اب یہ دیکھیے پھر بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے چیز۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو نصیحت کی، بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر اٹھایا پیٹ میں اور تکلیف سے اس کو جانا۔ جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں ان کو بخوبی اندازہ ہے کہ کس قدر مشکل مرحلہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری ماں نے کتنی تکلیف سے تمہیں اٹھایا اور کتنی تکلیف سے تمہیں جنا، تو ان پر احسان کرو۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ شَهْرًا 30 شهرًا، اور اس کا حمل اٹھانا اور دودھ چھڑانا 30 مہینے ہے۔ یہ آیہ لمبی ہے، آگے چلتے ہیں۔ سورہ نوح آیہ نمبر 28، اب حضرت نوح کیا دعا کر رہے ہیں؟ پیچھے حضرت ابراہیم نے دعا کی، اب حضرت نوح کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب اغفر لی ولوالدی، اے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے، ولمن دخل بیتی، اور جو میرے گھر میں داخل ہو اس کو بھی بخش دے، مؤمنا وللمؤمنین، مومنین کو بھی اور مومنات کو بھی، ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ یہ قرآن پاک کی غالباً 12 آیات ہیں جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں۔ اب وقت کیونکہ تھوڑا ہے، کچھ احادیث بھی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی محفل میں احادیث کے متعلق جو والدین کی اللہ پاک نے اپنے نبی کی زبانی کہلوائیں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ مجلس میں ہم ذکر کریں گے۔